السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ لسنرز، آج کا جو خوفناک واقعہ ہے یہ میرے ساتھ حاصل پور سے شیئر کیا ہے کلثوم نے۔ کلثوم کہتی ہیں کہ میری کزن ہیرا، جو کہ آج سے 5 سال پہلے کا ایک خوفناک واقعہ میری کزن کی زندگی کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ تو جو سٹوری ہے وہ ہیرا کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ ہیرا ایک دن کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئی۔ کہا جاتا تھا کہ مغرب کے ٹائم کنویں سے پانی نہیں بھرنا چاہیے، اس ٹائم کنویں میں بہت سے جنات ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے میری امی نے بھیج دیا اور کہا کہ جلدی جاؤ، گھر میں پانی ختم ہو چکا ہے۔ حاصل پور ابھی بھی ایک گاؤں ہے اور ادھر کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ وہاں پر لوگ ابھی بھی کافی پیچھے ہیں۔ کہا جاتا تھا کہ اس کنویں کا پانی بہت میٹھا ہے۔ ابھی مغرب ہونے کو تھی، میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو اٹھایا ہوا تھا۔ اس کو میں نے نیچے بٹھایا اور کنویں سے پانی نکالنے لگی۔ جیسے ہی میں نے کنویں سے پانی نکال لیا تو مجھے اپنے پیچھے سے عجیب سی ایک ہنسی کی آواز آئی۔ وہ ہنسی کسی مرد کی تھی۔ خیر، میں خاموش رہی اور اس ٹائم میری ایج بھی 18 سے 19 سال تھی۔ میں نے بھائی کو اٹھایا اور پانی کی ایک چھوٹی بالٹی ہاتھ میں اٹھائے گھر کی طرف چلی گئی۔ اس دوران مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ میں نے 2 دفعہ پیچھے سے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، لیکن تازہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو تھی۔ راستہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سے معطر ہو چکا تھا۔ میں اٹھ گئی اور میں چلنے لگی۔ چلتے چلتے گھر تک پہنچ گئی۔ میری طبیعت کچھ بھاری ہوتی جا رہی تھی، میرے کندھے بہت بھاری ہو چکے تھے۔ اس ٹائم مجھے عجیب سی بے چینی تھی اور میں یہ چاہتی تھی کہ میں سو جاؤں، کسی سے بھی بات نہ کروں۔ اپنے بھائی کو میں نے اپنی امی کی گود میں بٹھایا اور خود کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ امی بہت حیران ہوئی کہ ہیرا تو کبھی بھی گرمی کے موسم میں اس طرح اکیلی روم میں جا کر نہیں سوتی، تو جا کر پتہ تو کروں۔ جیسے ہی وہ میرے پاس آئیں تو میری طبیعت بہت بوجھل ہو چکی تھی۔ گلاب کے پھولوں کی مسلسل خوشبو میرے ارد گرد آ رہی تھی۔ خوشبو اتنی تیز تھی کہ اب میرے سر میں درد ہونے لگی۔ امی کہنے لگیں، بیٹا کیا ہوا ہے؟ اس پہ میں نے کہا کہ امی میری طبیعت کچھ خراب ہو رہی ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ امی نے لاکھ اصرار کیا، لیکن میں نے ایک ہی بات کہی، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ اسی ٹائم میری طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو گیا اور میں خوف کے عالم میں ڈر رہی تھی کہ کیا چیز ہے جو کہ میرے ارد گرد مسلسل چل رہی ہے، اور گلاب کے پھولوں کی وہ خوشبو اور وہ کیکا لگانے کی خوشبو کیوں مجھے آئی۔ اس خوف کے عالم میں تھی کہ اچانک سے ہم لوگوں کی لائٹ چلی گئی۔ جیسے لائٹ گئی تو مجھے قدموں کی ایک واضح چاپ سنائی دی۔ وہ قدم جیسے ہی میری چارپائی کے پاس آ کر رکے تو اس کا چہرہ جیسے کسی روشنی کی طرح چمکنے لگا۔ وہ ایک لڑکا تھا، خوبرو لڑکا، انتہائی خوبصورت شہزادہ تھا وہ۔ اس کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو ہمارے گھر؟ وہ مجھے کہنے لگا، تم میری خوابوں کی شہزادی ہو، میری ملکہ ہو، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں نے کہا، تم بکواس بند کرو اپنی، کون ہو تم؟ اور یہ ایک ایسا منظر تھا جو کہ کسی فلم سے کم نہیں تھا۔ اب میں دوبارہ اس لڑکے کی طرف متوجہ ہوئی اور یہ کہنے لگی کہ بتاؤ تم کون ہو؟ جس پہ اس لڑکے نے مجھے کہا کہ اٹھو، میں نے تمہیں آج شام کو دیکھا تھا، اب میں اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا تھا اور تمہارے سامنے آ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اتنی جلدی سامنے نہیں آیا جاتا کیونکہ تم ڈر بھی سکتی تھی، لیکن میں تمہارے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا، اور جلدی سے اب میرے قریب آ جاؤ۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ اس نے میری بازو تھامی اور مجھے بڑی زور سے اٹھانے لگا۔ جیسے اس نے میرا بازو کھینچا اور میں کھڑی ہو گئی، اس کے ہاتھ میں اتنا گرم لمس تھا، مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے بازو جل گئے ہوں گے، اور میں نے جلدی سے اپنے بازو کو اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کی تو لائٹ آ گئی اور وہ سارا منظر غائب ہو چکا تھا۔ وہ ایک خواب کی طرح تھا۔ اچانک سے وہ ایک خواب کی دنیا لگی۔ میں بہت ڈر گئی اور بھاگتی ہوئی امی کے سینے کے ساتھ لگ گئی۔ جیسے ہی امی مجھے اپنے ساتھ لگایا اور مجھے روتے دیکھا تو کہنے لگیں کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، امی
ویسے ہی آج میری طبیعت بہت خراب ہے، لیکن میں چاہ کر بھی امی کو وہ بات نہیں بتا پا رہی تھی۔ امی کو وہ بات نہیں بتانا چاہتی تھی کہ میری امی پریشان نہ ہو جائیں۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، رات کا کھانا بھی ڈرتے ڈرتے کھایا، بھوک بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اب ہم لوگ سارے باہر صحن میں سوتے تھے۔ میری امی ایئر کولر لگا دیتی تھیں اور سب کی چارپائیاں بچھا دیتی تھیں۔ میری چارپائی سب سے اینڈ میں ہوتی تھی اور میرے ساتھ میری امی کی چارپائی ہوتی تھی۔ میں رات کو سوئی ہوئی تھی کہ اچانک سے ہم لوگوں کی حویلی بہت بڑی ہے۔ ہم لوگوں کی حویلی کی کچی دیوار سے مجھے دوبارہ سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آنا شروع ہو گئی، اتنی تیز خوشبو کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ایک دم سے وہ روشنی دوبارہ نمودار ہوئی اور میں نے اپنے سارے بہن بھائیوں کی طرف، امی کی طرف پلٹ کے دیکھا۔ سب نیند کی آغوش میں تھے، کوئی بھی میری طرف متوجہ نہیں تھا۔ رات کا پہر تھا، کوئی 2:30 سے 3 کے درمیان۔ وہ خوبصورت خوبرو لڑکا دوبارہ نمودار ہوا اور میرا ہاتھ پکڑنے لگا اور میرا ہاتھ پکڑ کر باقاعدہ ہوا میں اڑنے لگا اور ہوا میں اڑ کر اسی کنویں کے قریب، جو پیچھے درخت تھے بہت بڑے بڑے، ادھر مجھے لے گیا اور کہنے لگا کہ ادھر بیٹھو میرے پاس۔ میں نے تمہیں آج رات شام کو ادھر دیکھا تھا اور اس کے بعد میں ایک پل بھی چین نہیں لے سکا۔ مجھے تم سے محبت ہو چکی ہے۔ میں تمہیں یہ سچ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک جن ہوں اور میں تم پر عاشق ہو چکا ہوں۔ اب میں تمہیں کسی اور کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ سب باتیں سن کر میرے پیروں میں سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ خوبرو نوجوان، وہ جن میرے پیروں میں بیٹھا ہوا میرے پیروں کو چوم رہا تھا مسلسل اور یہ کہہ رہا تھا کہ مجھ سے دور مت جانا۔ یہ ساری باتیں اب میرے دماغ کو خراب کر رہی تھیں اور اچانک سے میں نے اس کو یہ کہہ ڈالا کہ میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ پتہ نہیں میرے دماغ کو اس ٹائم کیا ہو چکا تھا، لیکن ایک پل میں اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، تمہیں واپس جانا ہوگا، ہم اس طرح نہیں کر سکتے، ابھی تم واپس جاؤ گی، اس کے بعد کا آگے تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اب روز بروز یہ کام شروع ہونے لگا۔ میں آدھی رات کو اپنے بستر سے غائب ہوتی تھی اور ساری رات اس کے پاس اس درخت کے نیچے اس کنویں کے سامنے گزارتی تھی۔ ایک دن میری قسمت خراب تھی کہ میری امی کو اس چیز کا پتہ لگ گیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں ہوتی ہو، آدھی رات کو تم غائب ہو جاتی ہو، اگر تمہارے باپ نے دیکھ لیا تو تمہیں جان سے مار دے گا، مجھے سچ بتاؤ کیا چکر ہے۔ میری امی تو یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میں کسی لڑکے کے چکر میں پڑ چکی ہوں، وہ اس چیز سے بے خبر تھی کہ اصل کہانی کیا ہے۔ میں نے اپنی امی کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھوائی اور کہا کہ یہ بات آپ نے کسی کو نہیں بتانی، مجھے کسی سے محبت ہو چکی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ سن کر کہ وہ کون ہے آپ شاید میری اس سے شادی نہ کریں، لیکن میں اسی سے شادی کروں گی۔ امی نے کہا کہ پہلے بتاؤ وہ کون ہے۔ میں نے کہا وہ ایک جن ہے۔ یہ بات سنتے ہی میری امی کی آنکھوں میں انگارے اتر آئے اور وہ یہ کہنے لگی، ارے پاگل، تو پاگل ہو چکی ہے، میں تجھے جان سے مار دوں گی لیکن یہ نہیں کروں گی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ اچانک سے ایک طوفان، ایک اندھیری چلنے لگی۔ وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے گھر کے سارے درخت اکھڑ جائیں گے۔ ابھی یہی کشمکش تھی کہ اچانک سے سب کچھ تھم گیا اور میری امی کو اسی رات خواب آیا۔ ایک خوبصورت لڑکا میری امی کے خواب میں آیا اور یہ کہنے لگا کہ یہ غلطی مت کرنا، اس لڑکی کی شادی کہیں اور کرو گی تو بہت نقصان اٹھاؤ گی، میں اسے جان سے مار دوں گا اور تمہیں بھی اور تمہارے خامد کو اور تمہارے بیٹوں کو بھی۔ میری امی بہت ڈر چکی تھی اور اگلے دن ہی کسی مولوی کے پاس گئی۔ ہمارے ادھر ایک مولوی تھے جو کہ بہت طاقت رکھتے تھے، اللہ نے انہیں بہت علم بخشا تھا۔ ان کے علم کے نتیجے میں انہوں نے اس جن کو قید کر دیا اور کہا کہ ساری زندگی کے لیے اپنی بیٹی کو اس حاصل پور کے شہر سے نکال دو، کبھی اس گاؤں میں، وہ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں واپس مت آنے دینا۔ امی نے مجھے میری شادی کر کے بہت دور بھیج دیا، کراچی میں میری شادی ہو گئی۔ 5 سال تو میں واپس ہی نہیں آ سکی ادھر سے۔ 5 سال کے بعد میں دوبارہ واپس آئی کیونکہ میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے انتقال کی خبر سن کر میں رک نہ پائی اور کچھ سوچے سمجھے بغیر امی کو یہ بتائے بنا کہ میں واپس آ رہی ہوں میں آ گئی۔ اب جیسے ہی میں ادھر واپس آئی تو گلاب کے پھولوں کی جو خوشبو تھی وہ مہکنے لگی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جس مولوی صاحب نے اس کو قید کیا تھا ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اب میں بہت حیران ہوئی اور حیران ہو کر
اس گلاب کے پھولوں کی خوشبو کو سونگھنے لگی۔ ایک پل کے لیے یہ بھول چکی تھی کہ میرے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ خیر دن گزر گئے۔ امی بھی صدمے سے نڈھال تھی۔ گاؤں کے اسی کنویں پر دوبارہ پانی بھرنے کے لیے جانا تھا اور اب میں بے چین ہو کر مچل رہی تھی کہ میں دوبارہ اس کنویں کے قریب جاؤں۔ اس بار میں نے اپنے بھائی کو تو نہیں لیکن اپنے ایک چھوٹے بیٹے کو اٹھایا ہوا تھا اور اس کنویں تک پہنچ گئی۔ جیسے اس کنویں تک پہنچی تو میرے پیچھے خوفناک ہررانے کی آواز آئی۔ وہ ہررانے کی آواز بہت خوفناک تھی۔ وہ مختلف تھی پہلے اس خوبصورت ہنسی کے جو کہ مجھے پہلے آئی تھی۔ اب وہ خوفناک آواز ہراتے ہوئے میرے تعاقب میں تھی اور پیچھے راستے تک آتی گئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے ایک بہت خوفناک جانور کھڑا ہو گیا ہے، جس کو دیکھ کر میں نے چیخنا شروع کر دیا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر سب لوگ ادھر ادھر سے اکٹھے ہو گئے۔ اب کی دفعہ وہ ایک خوفناک جانور کے روپ میں میرے سامنے آیا اور اب تک میرے سامنے ہے۔ اب تک وہ میری زندگی میں ہے۔ وہ شیطان، ایک محبت کرنے والا جن ایک شیطان بن چکا ہے اور وہ شیطان میری زندگی میں عجیب سے طوفان پیدا کر دیتا ہے، عجیب سے معاملات پیدا کرتا ہے۔ کبھی میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا ہے تو کبھی میرے خاوند کی جاب ختم ہو جاتی ہے۔ وہ میرے سامنے ایک خوفناک صورت لے کر آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مرتے دم تک تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اسے میری زندگی میں اور کیا تباہیاں مچائی ہیں، اس سے ریلیٹڈ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو یہ ایک سٹوری تھی کلثوم کی جو انہوں نے اپنے کزن ہیرا کی شیئر کی۔ تو لسنرز، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور جیسے چینل کو سبسکرائب کریں ایسے سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ آئی ہوپ آپ اس پر ضرور۔ آخر میں یہ میسیج دوں گی کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، محبت کریں، ان کی بہت قدر کریں۔ آپ کی سب سے زیادہ محبت کے حقدار آپ کے والدین ہیں۔ آئی ہوپ اس پر آپ ضرور عمل کریں گے، اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔